الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا فضل و کرم ہوا، احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا، اور مزید کرم یہ ہوا کہ ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ یہ ایمان کی دولت بہت قیمتی دولت ہے، لیکن چونکہ آج ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تو ہمیں آج اسلام کی اور ایمان کی فضیلت نہیں معلوم اور اس کی اہمیت نہیں معلوم، چونکہ جو چیز ورثے میں ملتی ہے انسان کے نزدیک اس کی قدر و قیمت نہیں ہوتی، لیکن جب انسان کسی چیز کو حاصل کرتا ہے محنت کر کے، کوشش کر کے، جد و جہد کر کے، تو اس کے نزدیک اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ آج ہم مسلمان تھے، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تو ہمیں جو ہے مسلمانی نام دیا گیا، عبداللہ، عبد الرحمن۔ حقیقت میں جو صحابہ نے قربانیاں دی دین کے لیے، وہ آج ہمیں قربانی نہیں دینی پڑی، اس لیے آج ہمیں اس کی اہمیت نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے ایمان بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے، اور یہ ایمان والا اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے کہ جب تک اس دنیا کے اندر ایک بھی ایمان والا باقی رہے گا جو اللہ اللہ کہتا ہوگا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو چلاتے رہیں گے۔ اب سوچئے یہ ایمان والا کتنا قیمتی ہے۔ ہم نے شروع میں آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی جس کو سورہ اسراء کہتے ہیں یا سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ یہ سورت شروع ہوتی ہے سبحان سے۔ اس کے اندر مختصر سا تذکرہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ، اسرا کہتے ہیں زمینی سفر کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر ہوا، اس کو اسرا کہتے ہیں۔ یہ لفظ اسرا سے مشتق ہے، اسرا سے نکلا ہوا لفظ ہے۔ تو اسرا کے معنی ہوتا ہے رات کا سفر۔ تو پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ، جو اپنے بندے کو لیلم یعنی رات کے چند حصوں میں کہاں لے گیا؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی، الذی بارکنا حولہ لنریہ، جس کے ارد گرد اللہ نے جو ہے برکتیں رکھی ہیں، بہت ساری اپنی نشانیاں رکھی ہیں تاکہ اپنے بندے کو دکھلائے۔ لنریہ من آیاتنا، اللہ اپنی نشانی دکھائے۔ تو یہ مختصر سا تذکرہ ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے یہ تذکرہ نہیں کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کیسے ہوا۔ میں آپ کے سامنے یہ بات آج رکھوں گا، مختصر سا وقت ہے، کہ معراج جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا وہ بہت ہی بڑا واقعہ ہے، بہت بڑا واقعہ۔ جب کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو لفظ لاتا ہے وہ سبحان کا لفظ لاتا ہے۔ سبحان کا معنی آتا ہے پاک۔ کس چیز سے پاک؟ ہر عیب سے پاک، ہر کمی سے پاک، ہر نقص سے پاک، ہر چیز سے پاک۔ آج آپ کو کہیں جانا ہے، سفر کرنا ہے، مثال کے طور پہ آپ کو ممبئی جانا ہے، تو آپ مجبور ہیں اس چیز کے لیے کہ آپ کو یا تو ٹرین کا سفر کرنا ہوگا، یا تو پلین کا سفر کرنا ہوگا، یا بائی کار جانا پڑے گا۔ آپ مجبور ہیں، آپ مرضی کے حساب سے نہیں جا سکتے۔ آپ اگر یہ سوچیں کہ ہم ہوا میں اڑ کے چلے جائیں ایسے ہی، تو نہیں جا سکتے، آپ مجبور ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے، اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ تو یہ نہ دیکھے کہ جانے والا کون ہے، بلکہ یہ دیکھے کہ لے جانے والا کون ہے۔ کیونکہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کا جو سفر تھا وہ 1 مہینے کا سفر تھا۔
اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اپنے بندے کو رات کے چند حصوں میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئے، چند حصوں میں۔ چونکہ اسراء کے معنی ہی آتا ہے رات کا سفر، تو رات کا سفر کہہ دینے کے بعد یہ جو ہے لیل کا استعمال ضروری نہیں تھا، تو اللہ یہ کہہ رہے پوری رات نہیں بلکہ چند حصہ، لیل جو ہے لیلا نکرہ اللہ نے استعمال کیا کہ چند حصہ رات کا بس لگا۔ یہاں تک کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھ کے گئے، وہ بستر بھی گرم تھا، جب آپ واپس آئے آپ نے وضو کیا تو وضو کا پانی بھی ٹپک رہا تھا۔ تو اتنے سے مختصر حصے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سیر کرایا، اس کے بعد مسجد اقصیٰ سے معراج کا سفر۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے اسراء اور ایک ہے معراج۔ جو زمینی سفر کو اسراء کہتے ہیں اور معراج جو آسمانی سفر ہے اس کو معراج کہتے ہیں۔ تو چند لمحوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے پورے جنت جہنم ساتوں آسمان کا سیر کرایا، سدرۃ المنتہا، بیت المعمور سب کا سیر کرایا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب انسان کسی خاص جگہ پہ جاتا ہے، کوئی مشہور جگہ پہ جاتا ہے، تو ہر انسان کو ایک انتظار ہوتا ہے، گھر والوں کو کوئی نہ کوئی تحفہ آئے گا، کچھ نہ کچھ تحفہ ملے گا، انسان تحفے کے انتظار میں ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب آپ جا رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ بہرحال جو وجوہات کیا تھی میں انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے وہاں سے تو موسیٰ علیہ السلام کو فکر لگی ہوئی تھی کہ ظاہر سی بات ہے اتنا بڑا عمل ہے، اتنے بڑے نبی ہیں، ان کو بلایا گیا ہے، کوئی نہ کوئی بات تو خاص ضرور ہوگی، اس لیے بلایا گیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا آپ اللہ سے ملاقات کرنے گئے تھے، کیا ملا؟ اللہ نے کیا تحفے میں دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 وقت کی نماز تحفے میں۔ معراج کا تحفہ کیا ہے؟ نماز۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے تجربہ ہے، میں نے اپنی قوم کو بہت سدھارنے کی کوشش کی، وہ تو 2 وقت کی بھی نماز نہیں پڑھ پاتی تھی، آپ کی امت 50 وقت کی نماز کہاں پڑھ پائے گی؟ جائیے اللہ تعالیٰ سے تخفیف کروائیے۔ تو بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے، پھر اللہ تعالیٰ سے تخفیف کی گزارش کی۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 وقت کی نماز کم کر دی گئی، 45 وقت کی نماز رہی۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ 10 وقت کی نماز کم کر دی گئی، 40 وقت کی نماز رہی۔ بہرحال دونوں روایتیں ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک صحیح ہو سکتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ سے تخفیف کروا کر آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اب کتنی رہ گئی؟ کہا 45۔ کہا پھر جائیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، پھر واپس آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے بھیجا، یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی تخفیف ہوتے ہوتے 5 وقت کی نماز رہ گئی۔ تو جب واپس آئے موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں جانتا ہوں، میرا تجربہ ہے کہ میری قوم 2 وقت کی بھی نماز نہیں پڑھ پا رہی تھی، آپ کی قوم بھی نہیں پڑھ پائے گی، لہٰذا آپ جائیے اور تخفیف کروائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اب مجھے حیا آتی ہے جانے کی، چونکہ 9 دفعہ جا چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر آواز آتی ہے غیب سے کہ اللہ کے کلمات میں، اللہ کے وعدے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، جائیے آپ کی امت نماز تو پڑھے گی 5 وقت کی، لیکن ثواب پورے 50 وقت کا ملے گا۔ اتنا بڑا انعام اس امت کو ملا کہ یہ 5 وقت کی نماز پڑھے گی اور اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے، کتنا؟ 50 وقت۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، جو کوئی ایک نیکی لے کر کے آتا ہے اس کی مثال 10 کی ہے۔ تو یہ 5 وہ 10 سے کریں گے تو کہاں جاتا ہے؟ 50۔ ایک نماز 50۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم نماز کے معاملے میں اتنے کاہل ہیں اور اتنے سست ہیں کہ جو حضرات نماز پڑھتے ہیں ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ 2 وقت 3 وقت کی نماز ہوتی ہے، 1 وقت 2 وقت کی چھوٹ جاتی ہے، یا اگر نماز ہو بھی رہی ہے تو چلو بھائی چوز رہے گھر میں پڑھ لیا۔ اور یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، یہاں تک کہ مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کپڑے پاک صاف نہیں ہیں، ناپاک کپڑے ہیں، کوئی کپڑا نہیں آپ کے پاس، تو بھی آپ کو ناپاک کپڑے میں ہی نماز پڑھنا ہے، یہاں تک مسئلہ آتا ہے۔ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، آپ کے پاس طاقت و قوت نہیں ہے، آپ بیٹھ کر کے نماز پڑھیے۔ بیٹھ کر کے نماز پڑھنے کی قوت نہیں، آپ لیٹ کر کے نماز پڑھیے۔
یہاں تک کہ آتا ہے کہ آپ اشارے سے نماز پڑھیے، جب تک آپ کی سانس چل رہی ہے اس وقت تک نماز معاف نہیں ہے، آپ کو ہر حال میں نماز پڑھنا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ سفر میں ہیں تو اللہ نے آپ کے لیے آسان کر دیا، قصر کر دیا، 4 وقت کی نماز کو 2 وقت پڑھنا ہے۔ یہاں تک کہ صحابہ نے یہ پیغام دیا کہ تلواروں کے سائے میں بھی رہ کر کے نماز ادا کی جاتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کربلا کا جنگ ہے، نماز کا وقت آن پڑا، شمر سے کہا کہ بولو اس کو جنگ روکنے کے لیے مجھے نماز پڑھنی ہے۔ شمر نے کہا کہ نہیں، ہم جنگ نہیں روک سکتے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم نماز نہیں چھوڑ سکتے، آدھے لوگ ان سے مقابلہ کرو اور آدھے لوگ نماز پڑھو۔ پھر جب انہوں نے نماز پڑھی، پھر انہوں نے مقابلہ کیا، جو مقابلہ کر رہے تھے پھر انہوں نے نماز پڑھی۔ نماز کہیں چھوڑا نہیں ہے، یہ نماز کی اہمیت ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ جمعہ پڑھ لیا، پکے مسلمان ہیں۔ بعض حضرات تو ایسے ہیں کہ بس کسی کے جنازے کی نماز میں شرکت کر لیا، یا بعض حضرات تو ایسے بھی ہیں کہ عید بقرعید میں ہی توفیق ملتی ہے نماز کی۔ آج ہماری حالت یہ ہے۔ اور نماز کا تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، ہو سکتا تھا یہ بھی کہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ کے پاس یہ خبر سنا دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، آپ کو بھی پڑھنا ہے، آپ کی امت کو بھی پڑھنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب کوئی اہمیت کی چیز ہوتی ہے جو بہت خاص ہوتی ہے، اس کو بلا کر کے بڑے عزت کے ساتھ، بڑی پروٹوکول کے ساتھ اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا اور بڑی عزت اور احترام کے ساتھ یہ تحفہ عطا فرمایا۔ اب بتائیے اس تحفے کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے؟ ایک سجدہ، شیطان نے صرف ایک سجدے کا انکار کیا تھا، وہ کیا بن گیا؟ ابلیس بن گیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور اس نے انکار کر دیا، ابا، انکار کر دیا، وَاسْتَكْبَرَ، انکار کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے تکبر کیا۔ دیکھو میرے محترم دوستو اور دوستو، تکبر کسی چیز کا بھی ہو اللہ کو پسند نہیں ہے، چاہے وہ عبادت کا تکبر ہو، چاہے وہ مال و دولت کا تکبر ہو، چاہے وہ علم کا تکبر ہو، چاہے وہ جاہ و منصب کا تکبر ہو، کسی بھی چیز کا تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ الکبریاء ردائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر اللہ کی چادر ہے، جو کوئی اوڑھنے کی کوشش کرے گا وہ برباد ہو جائے گا۔ تو شیطان نے کیا کیا؟ انکار تو کیا ہی، اس کے ساتھ ساتھ اس نے تکبر کیا، اور دلیل کیا دی؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، تو نے اس کو آگ سے پیدا کیا۔ یہ تکبر، تو اللہ نے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام بنا دیا۔ انکار تو زمین و آسمان نے بھی کیا تھا۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کو نازل کیا زمین و آسمان کے اوپر تو انہوں نے انکار کر دیا، فابین ان یحملنها، انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ اپنی عاجزی اس نے ظاہر کی، انکار تو زمین و آسمان نے کیا، لیکن اس نے اپنی عاجزی ظاہر کی کہ ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے، ہمارے اندر وہ قوت نہیں ہے کہ تیری امانت کو ہم لے سکے، تیری امانت کو ہم اٹھا سکیں۔ لیکن وہ محبوب ہے اللہ کے نزدیک، تو اللہ کو تکبر بالکل پسند نہیں ہے۔ تو یہ تحفہ ملا نماز کا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، کہ نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ کفر اور اسلام کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دیا گویا اس نے کفر کیا۔ اب ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہماری نماز کیسی ہے، کیا ہماری نماز 5 وقت کی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ اگر نہیں ہو رہی تو اپنی زندگی سے توبہ کریں، اللہ سارے لوگوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ہو رہی ہے تو اللہ سے ہم دعا کریں کہ جو ہماری نماز ٹوٹی پھوٹی ہو رہی ہے اللہ تو اس کو قبول فرما۔ بس اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر ہم 5 وقت کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں تو ہمارے اندر تکبر آ جاتا ہے، بھئی ہم تو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔
کوئی تکلیف آتی ہے انسان برداشت نہیں کرتا. میں نماز پڑھتا ہوں 5 وقت کی ٹائم پر میں نماز پڑھتا ہوں، اللہ مجھے ہی تکلیف دیتا ہے. یہ انسان کی سوچ ہوتی ہے اور انسان گھبرا جاتا ہے، میں نماز پڑھتا ہوں مجھے ہی تکلیف آتی ہے. میرے محترم بزرگ اور دوستو، ایک واقعہ ہم نے پڑھا تھا کسی کتاب میں کہ 2 دوست تھے. ایک دوست جا رہا تھا فلم دیکھنے کے لیے، نہ غلط کام کرنے کے لیے، اور ایک دوست جا رہا تھا نماز پڑھنے کے لیے. جو نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا وہ گر گیا، اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے. اور جو فلم دیکھنے کے لیے گناہ کرنے کے لیے جا رہا تھا اس کو اشرفی کی تھیلیاں دی. لوگوں نے کہا کہ دیکھو اللہ کا کیا نظام ہے. تو نیک کام کرنے کے لیے گیا، اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا، اور جو گناہ کرنے کے لیے گیا اس کو اشرفی کی تھیلی ملی. اب ہمارا تو یہی سوچیں گے نا بھائی، نماز پڑھا تو اتنا نقصان، گناہ کرنے کا تو اتنا بڑا فائدہ، اشرفیوں کی تھیلی ملی، واہ کیا بات ہے. لیکن پتہ یہ چلا کہ جو نماز پڑھنے کے لیے گیا تھا اس کی قسمت میں موت لکھی ہوئی تھی. اس کی قسمت میں موت تھی. وہ نیک اعمال کرنے کی وجہ سے اللہ نے چھوٹی مصیبت دے کر کے اس بڑی مصیبت کو دور کر دیا. اور جو شخص گناہ کرنے کے لیے جا رہا تھا اس کی قسمت میں بادشاہت تھی، وہ بادشاہ بننے والا تھا. گناہ کی نحوست نے یہ کیا کہ اس کی بادشاہت کو ختم کر کے چند اشرفیوں اس کا معاملہ ختم کر دیا. تو یہ اللہ کا نظام ہے. ہمارے اور آپ کی سوچنے کی سوچ الگ ہوتی ہے، لیکن اللہ کچھ اور سوچتا ہے اپنے بندوں کے لیے، اور ہم کچھ اور سوچ لیتے ہیں. ان الانسان خلق حلوعا. اور قرآن میں کئی جگہ بتایا کہ انسان بڑا جلد باز ہے، بہت جلدی گھبرا جاتا ہے. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ ہمارا خالق ہے. اللہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے بہتر کیا ہے. ہمیں جو ہے دین کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالی ہماری زندگی کو پرسکون بنا دے گا. کوئی چیز کی ٹینشن نہیں ہوگی. مصیبت بھی آئے گی تو اللہ صبر کی طاقت دے دے گا. ایک انسان کے اندر اگر صبر کی طاقت نہ ہو، اگر وہ مصیبت کو برداشت نہ کر سکتا ہو تو کیا کرے گا؟ آپ دیکھتے ہوں گے یا تو وہ ہارٹ اٹیک سے مر جاتا ہے یا سوسائڈ کر لیتا ہے. کچھ نہ کچھ تو پریشانی آتی ہے، وہ اتنا ڈپریشن میں چلا جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو خود ہی ختم کر لیتا ہے. اور مومن کے لیے اگر کوئی پریشانی آئی، کوئی مصیبت آئی، وہ صبر کرے گا کہ اللہ کی مرضی ہی یہی تھی، ہمارے لیے یہی بہتر ہے. تو اس میں 2 اجر ملتا ہے انسان کو. ایک تو صبر کرنے کا اجر ملتا ہے، اور ایک کیا ہوتا ہے کہ اس کا ٹینشن دور ہو جاتا ہے کہ اللہ ہمارے لیے یہی بہتر سمجھ رکھا تھا، ہمارے لیے یہی بہتر تھا. میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہمیں تو اپنی زندگی گزارنی اللہ کے حکم پر اگر گزاریں گے تو ہمیں اگر کوئی مصیبت بھی آتی ہے تو یاد رکھیں اس مصیبت کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ایک محبت ہوتی ہے، قرب ہوتا ہے کہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے یہاں جو اجر ملنا چاہیے، جو عہدہ اور جو منصب ملنا چاہیے، اگر وہ اپنی عبادت کی وجہ سے نہ پہنچ سکے تو تکلیف اور پریشانیوں کی وجہ سے وہاں تک پہنچ جائے. کتاب کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ بزرگ کی موت ہونے لگتی ہے، بہت اللہ کے ولی پاؤں پٹک پٹک کر کے مر رہے ہیں. ایک گلاس پانی کی چاہت، وہ گلاس پانی بھی نہیں ملتا، اس کو میسر نہیں ہوتا. دوسری جگہ اللہ کا نافرمان، اس کی موت ہو رہی ہے اور اس کو اس وقت انگور کھانے کی خواہش ہو رہی ہے. فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ وہاں تک انگور پہنچواتا ہے اور اس کو کھلواتا ہے. فرشتوں کو بڑی تعجب ہوتی ہے، یا اللہ تیرا بندہ جو کبھی تیری عبادت سے غافل نہیں رہا، وہ ایک گلاس پانی کے لیے ترس ترس کر کے تڑپ تڑپ کر کے مر گیا، اس کو ایک گلاس پانی بھی میسر نہ ہوا. اور جو تیرا نافرمان بندہ جو کبھی تجھے یاد نہ کیا، اس کو ایسے موسم میں جو انگور کا موسم بھی نہیں تھا، اس کو انگور کی خواہش ہوئی، تو نے انگور وہاں تک پہنچوایا. یہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا جو میرا نیک بندہ تھا یہ غلطی تھی، ہم نے ایک گلاس پانی کے بدلے اس کی غلطی کو ختم کر دیا تاکہ میرا بندہ پاک صاف ہو کر کے میرے پاس آئے. اور وہ جو میرا گنہگار بندہ تھا اس کی زندگی میں ایک اچھائی تھی، میں نے وہ انگور کھلا کر کے اس کی اچھائی کو ختم کر دیا کہ وہ کوئی اچھائی میرے پاس لے کر کے نہ آئے. تو یہ اللہ کا نظام ہے. ہم اور آپ سوچتے کچھ اور ہیں، لیکن اللہ کچھ اور چاہتا ہے اپنے بندوں کے سلسلے میں. اگر اپنے بندے کو تکلیف میں رکھتا ہے تو اس کی کچھ وجہ ہوں گی، اللہ اس کے مراتب کو بڑھانا چاہ رہے ہوں گے. اور حدیث کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس کو دیکھو کہ دولت کی ریل پیل ہے، دولت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، بڑی خوشحال زندگی گزر رہی ہے، لیکن اگر اس کی زندگی نافرمانی کے ساتھ گزر رہی ہے تو یاد رکھو وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو چکا ہے اور وہ بغیر توبہ کے مرے گا. اب یاد رکھو. تو کسی کی دولت کو دیکھ کر کے، کسی کی خوشی کو دیکھ کر کے رال ٹپکانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ آپ کی زندگی کیسی گزر رہی ہے. اگر اللہ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزر رہی ہے تو یقیناً آپ کامیاب ہیں، دونوں جہان میں کامیاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی.
اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ تو یہ کیا ہے نماز؟ یہ نماز الصلاۃ معراج المؤمنین، یہ نماز جو ہے مومنین کے معراج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج ہوا اس کا یہ تحفہ ہے، اور جو معراج کو مانتے ہیں سب سے سچے ماننے والے وہ ہیں جو نماز کے پابند ہیں۔ یاد رکھیے، جو ہم مناتے ہیں کہ شب معراج ہے، شب معراج ہے، لیکن ہماری زندگی نماز سے خالی ہے، تو وعدے میں ہم جھوٹے ہیں۔ جو وہاں سے تحفہ ملا، جو حکم ملا، ہم تو اس کے خلاف ہیں، تو پھر ہم کیسے اس کے ماننے والے ہوں گے؟ ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے جو حکم ملا اس پر عمل کرنا، یہ نہیں کہ بس ہم دعویٰ کرتے رہے ہم حضور کے عاشق ہیں، حضور کے عاشق ہیں، ہم معراج کے ماننے والے نہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ کھوکھلا دعویٰ آپ کا کام آنے والا نہیں ہے۔ اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی اس سنت کو اپنی زندگی میں نافذ کیجیے، تب آپ اپنے وعدے میں سچے اور پکے ہیں، ورنہ آپ جھوٹے ہیں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ نے وعدہ کیا مومن سے، اور جب فرشتوں سے کہا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، فرشتوں سے اللہ نے پوچھا تھا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں، تو فرشتوں نے کہا تھا ایسوں کو أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، آپ ایسوں کو زمین میں نائب بنانے جا رہے ہیں جو خون ریزی کریں گے، فتنہ اور فساد پھیلائیں گے۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، آپ کی تسبیح کے لیے، آپ کی تقدیس بیان کرنے کے لیے ہم تو کافی ہیں۔ اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور فرشتوں کے سامنے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کے نام بتلائے، فرشتوں سے پوچھا بھائی تم ان تمام چیزوں کے نام بتلاؤ، فرشتوں نے نہیں بتایا۔ آدم علیہ السلام سے پوچھا، آدم علیہ السلام نے بتا دیا، ساری چیزوں کے نام بتایا۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو میں نے کہا تھا نا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں برتری عطا فرمائی آدم علیہ السلام کو۔ آج ہماری کیا حالت ہے؟ اس لیے میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں انسان بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جب تک ہماری سانس چل رہی ہے ہم اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے۔ باتیں تو اور بھی بہت ساری ہے، وقت بہت کم ہے، کیونکہ جو شب معراج ہے اس کے متعلق بہت سارے پیغامات ہیں۔ جو بنی اسرائیل ہے، سورہ اسراء ہے، اس کے اندر بہت سارے پیغامات اللہ تعالیٰ نے امت کو دیے ہیں جو عمل کرنے کے لیے ہے۔ مختصر میں پڑھ کے بس بتا دیتا ہوں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ والدین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی عبادت کے بعد جو ذکر کیا والدین کے ساتھ احسان کو ذکر کیا کہ تم میری عبادت کرو، میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ اور اگر تمہارے والدین میں کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف تک نہ کہو، ان کو جھڑکو نہیں۔ جھڑکنا تو بہت دور کی بات، اف بھی کہنے سے منع کیا کہ اگر تمہارے والدین کی کوئی بات کوئی ناگوار گزرے تو اف بھی نہ کہو کہ ان کو تکلیف ہو، اور ان سے ادب کے ساتھ باتیں کیا کرو۔ یہ قرآن کیا ہے؟ اور آیت ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے سلسلے میں۔ اس کے بعد آگے ہے کیا؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، کہ تم اپنے فقر و فاقے کے ڈر سے اولاد کو قتل مت کرو، ہم اسے بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ تو عرب کے زمانے میں لوگ فقر و فاقے کے ڈر سے خاص کر کے لڑکیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے کہ ہم اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، اس کا بار نہیں اٹھا سکتے۔ اور آج بھی آپ اگر دیکھیں گے تو وہی ماحول بنتا چلا جا رہا ہے۔ آج ہم لڑکیوں سے پریشان ہیں۔ ایک لڑکی ہوئی، چلو بھائی ایک لڑکا لڑکی ہے بہت اچھی بات ہے، دوسری لڑکی ہوئی ہمارا چہرہ گر جاتا ہے۔ بھائی لڑکی دو لڑکی ہوئی کیسے ہم پرورش کریں گے، تین لڑکی ہوئی ماتم شروع ہو جاتی ہے۔ آج یہ حالت ہے، آج انسانوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ لڑکی پیدا نہ ہو۔ دھیرے دھیرے آج لڑکیاں جو ہے بازاروں کی زینت بن رہی ہے، آج لڑکیاں بازاروں کی زینت بن رہی ہے، جو پہلے زمانے میں تھا۔ پہلے زمانے میں کیا کرتے تھے لوگ؟ خواہش پوری کرنے کے لیے کسی کو بھی اٹھا لیتے تھے اور اپنی جو ہے خواہش پوری کرتے تھے۔ وہی حالت آج ہو رہی ہے۔ آج ہم لوگوں نے اپنے اوپر ایسی ایسی چیزیں لازم کر لی ہیں
جو آج ہمارے معاشرے میں یہ برائیاں پھیل گئی ہے کہ شادی کریں گے تو لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں. ارے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تم سب سے کم خرچ والی شادی کرو، اور سب سے مبارک اور بابرکت شادی وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہوا ہو. آج ہماری حالت یہ ہے کہ سالوں سے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، بیٹی کی شادی کرنی ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہے. جب وقت آتا ہے تو سود لینے سے بھی ہم گریز نہیں کرتے، اور سود لے کر کے ہم اپنے بچوں کی شادی کرتے ہیں. اب بتائیے، سود کے بارے میں کہا اللہ اور اللہ کے رسول کی جنگ ہے اس کے ساتھ. آج ہم نے اپنے اوپر ان سب چیزوں کو ضروری کر لیا تو آج ہماری بہنیں اور بیٹیاں کنواری بیٹھی ہے. یا تو وہ آج بہت پریشان ہیں، اور بہت ساری آپ نیوز میں پڑھتے ہوں گے بہت ساری لڑکیاں تو خودکشی بھی کر لے رہی ہے، کہ اپنے آپ کو آگ لگا لے رہی ہے، کہ ہم اپنے ماں باپ کے اوپر بوجھ بن گئے ہیں. کیوں؟ آج ہم لوگوں نے ایسا معاشرہ بنا دیا، شادی کو مشکل بنا دیا، زنا کو آسان کر دیا. آج زنا کرنا آسان ہے، بہت آسان ہو گیا آج، لیکن شادی بہت مشکل ہو گئی کہ ہم لوگوں نے اپنے اوپر غیر ضروری چیزوں کو لازم کر کے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقت کم ہے، انشاءاللہ ایک اعلان ہے. کل چونکہ شب معراج ہے تو کل 9 بجے عشاء کی اذان ہوگی، اور 9 بجے کے بعد یعنی 9 بجے عشاء کی نماز ہوگی. نماز کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ چھوٹا سا پروگرام ہے، آپ سب سے جو ہے شرکت کی گزارش ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.